السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اور وضو کا طریقہ۔ یہ تین چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے وضو کے فرائض۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ہتھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک چہرہ دھونا، اور نمبر 2 پر ہے دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، یہ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، وہ سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا مسح کرنا، اس کو چوتھائی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، جو پاؤں کی ابری ہوئی جگہ ہے اس کو ٹخنے کہا جاتا ہے، وہاں تک دھونا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ بہت سارے مسلمانوں کے فرائض یاد نہیں ہوتے ہیں، وہ غسل کے فرائض بولتے ہیں اور وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کے فرائض بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح یاد کرنی بھی چاہیے اور ان کے پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وضو کرتے ہوئے بہت سارے لوگ فرائض کو دھوتے ہیں مگر پورا نہیں دھوتے ہیں، تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور وضو کی سنتیں اور وضو کا طریقہ، بہت سارے لوگ وضو تو کرتے ہیں، سنتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، وضو سنت کی مخالفت میں ہو جاتا ہے، پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سنتوں میں ہے نیت کرنا، کہ نیت ہوگی تو وضو ہوگا۔ نیت سنت میں آتا ہے، فرائض میں نہیں ہے۔ فرائض میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 فرائض ہیں، اور سنتیں سب سے پہلے نیت ہے، اور اس کے بعد ہے بسم اللہ پڑھنا، کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہ دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہ کلائی ہے یہاں تک ہاتھ دھونا، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہے 3 دفعہ کلی کرنا، ایک مرتبہ پانی منہ میں ڈالنا ہے، منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالنا ہے، پھر منہ کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنا چاہیے۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کرنا چاہیے، وہ بھی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ مسواک ہوا کرتا تھا اور وہ منہ میں مارا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسواک ہمیشہ اپنے پاس ہونے بھی چاہیے، اور اس کو وضو کرتے ہوئے منہ کے اندر بھی مارنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوبارہ تیسری دفعہ پانی ڈال کر منہ کو اچھی طرح صاف کر دینے چاہیے، اور غرغرے بھی کر لے چاہیے، کہ منہ کو اچھی طرح پانی حلق تک لے کے جائے اور اچھی طرح اس کو صاف کریں۔ ہاں اگر روزہ ہے تو پھر غرغرے نہیں کرنی چاہیے، منہ کے حلق تک پانی نہیں لے کے جانا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اچھی طرح غرغرے کرنی چاہیے، منہ کو اچھی طرح صاف کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا، ایک دفعہ پانی ڈالا، ناک کو اچھی طرح صاف کیا، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا، پھر کچی انگلی الٹے ہاتھ کے ساتھ صاف کرنی ہے، جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ناک کے اندر اچھی طرح نرم ہڈی تک لے کے جانا چاہیے اور صاف کرنی چاہیے، اور تیسری دفعہ پانی بھی ڈالنا چاہیے اور نرم ہڈی تک پانی لے کے جانا چاہیے 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہے دونوں بازو 3 دفعہ دھونے ہیں۔ اب یہ بازو ہے تو اس کو 3 دفعہ دھونا سنت میں ہے، کیونکہ سنت میں آتا ہے ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، کہ جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو 3 بار دھونا۔ تو کونیوں تک بازو، یہ جو کونیاں ہیں یہ ہڈی نکلی ہوئی ہے، تو یہاں تک اس کو بھی دھونا ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہوئے یہ جگہ رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ فرض میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے۔ 3 دفعہ سنت ہے اور 1 دفعہ دھونا فرض ہے۔ تو جب وضو کریں تو یہاں سے اچھی طرح ہاتھ سے ملا کریں تاکہ پانی کونیوں سمیت تک پہنچ جائے، اور انگلیوں کے اندر ایسے ہاتھ پھیرنا خلال کا کہا جاتا ہے، تاکہ یہ جگہ بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔
ٹھیک ہے، تو یہ وضو کے سنتوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض میں ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، پھر کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ تو بہت سارے احباب مسح کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، سر کے اوپر ایسے ہی ہاتھ پھیر دیتے ہیں، بس سنت ادا ہوگی اور ایسا کر کے اس کو سنت سمجھ کرنا مسح سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ تو مسح اچھی طرح کرنا چاہیے، کم سے کم فرض تو پورا کرنا چاہیے۔ اگر فرض بھی ادا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب ہاتھ پہ پانی ڈال دیں تو اس کے بعد یہ تین انگلیاں جو کچی انگلی سے لے کر درمیانی انگلی تک، یہ تین انگلیاں آپس میں ایسے جوڑیں اور سر کے اوپر ایسے لے کے جائیں، یہ سر کا مسح ہے۔ یہاں تک یہ چوتھائی سر کا مسح ہے۔ اگر آپ نے یہ ہاتھ بھی لگا دیا ہے تو آپ کا مسح ادا ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا، تو یہ ادا ہو جائے گا اور یہ فرض ہے۔ یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور پورے سر کا مسح بھی سنت میں ہے۔ وہاں سے پھر ایسے لے کے جانا ہے ہاتھ، اور وہاں سے واپسی پر یہ ہتھیلی لے کر آنی ہے، ایسے نہیں لے کر جانا ہے، ایسے لے کے جانا ہے پیچھے کی طرف، اور واپسی پر یہ ہتھیلی لے کر آنی ہے آگے کی طرف۔ تو یہ پورے سر کا بھی مسح ہے، اور چوتھائی سر کا مسح یہاں تک ہے، یہ چوتھائی سر کا مسح ہے، ہاتھ لگا کر واپسی آ جانا ہے۔ اب ہے کانوں کا مسح۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہم نے تین انگلیوں سے الگ کی تھی، تو اس کو اپنے کانوں کے اندر گھمانا ہے، جو اندر کے خانے ہیں، جو حصے بنے ہوئے ہیں، وہاں اچھی طرح ایسے گھمانا ہے، اندر سے لے کر ایسے گھماتے ہوئے اوپر سے واپس، یہ جو نرم سی جگہ یہاں سے واپس نیچے کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ انگوٹھے اپنے کانوں کے الٹے والے سائڈ پر، پیچھے والے حصے پر ایسے گھمانے اوپر کی طرف، تو یہ کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ اور پھر گردن کا مسح کرنا ہے، تو یہ ہاتھ کی الٹا اوپر والا حصہ جو ہے، اس کو یہ وہی تین انگلیاں جو ہم نے مسح کے لیے بنائی تھی، اسی طرح اپنے گردن کے لیے بھی وہی تین انگلیاں الٹے ہاتھ سے کرنے ہیں، ایسے۔ بہت سارے لوگ ایسے کر دیتے ہیں اور ایسے بھی کر لیتے ہیں، پورے گلے تک لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو ایسے کرنا ہے، صرف گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور ترتیب سے دھونا، ہر اعضاء کو ترتیب سے دھونا ہے، یہ نہ ہو کہ بازو پہلے دھو دیا، چہرہ بعد میں دھو دیا، ناک میں پہلے پانی ڈال دیا اور منہ میں بعد میں پانی ڈالنا، یہ بھی غلط ہے۔ سنت کے مطابق وضو کرنا ہے اور ترتیب سے دھونا ہے، پہلے جو چیز دھونی ہے اس کو اسی طریقے سے دھونا ہے۔ اور ہر اعضاء کو جلدی دھونا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک اعضاء دھویا ہے پھر اس کے بعد باتیں کرنے لگ گئے یا کسی کام میں مصروف ہو گیا، پھر آ کے دوسرا اعضاء دھوئی۔ ایک اعضاء خشک ہونے سے پہلے دوسرا اعضاء دھو لینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہے پاؤں دھونا، تو پاؤں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، کیونکہ فرض میں بھی ہے اور سنت میں 3 دفعہ دھونا ہے، اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ وہ سارے لوگوں کی ٹخنیں سوکھی رہ جاتی ہیں کیونکہ فرض میں بھی ہے، جب فرض رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوا۔ 3 دفعہ دھونا سنت ہے، اگر ایک دفعہ دھو لیے تو ادا ہو جائے گا، مگر پورا دھونا لازم ہے، فرض میں ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی اچھی طرح الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ یا اچھی طرح دھوئیں، تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی کوئی ایسے گندگی نہ رہ جائے اور کوئی جگہ سوکھی بھی نہ رہ جائے۔ تو یہ وضو کا طریقہ تھا، اور وضو کے فرائض بھی اور سنتیں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ والسلام۔